ناک کے تھرو نوسٹرل کے تھرو داخل ہوا اور پھر اس نے جو ہے سروائیو نہیں کر پایا جو شخص متاثر ہوا. اب کراچی میں 3 کیس رپورٹ ہوئے, حیدرآباد میں 1 شخص اس کا شکار ہوا. تو یہ تمام اموات رواں ماہ کے دوران ہی ہوئی ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں. یہ کیا ہے, کیسے یہ ہمارے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے, آج ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر انفیکشس ڈیزیزز ڈاکٹر تحریم انصاری صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تحریم, یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ اس کی بیسکلی تو علامات پہ ہی ہم بات کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ کیا سوئمنگ پولز میں جانے سے ہوتا ہے, وضو کرنے سے ہوتا ہے, یہ بیسکلی مطلب ہمارے گھروں کی ٹینکی کے پانی میں بھی یہی ہے اور سوئمنگ پول میں وہاں پہ بھی یہی ہے؟ اوکے, سب سے پہلے تو تھینک یو کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ ٹاپک جو ساتھ ہاٹ ٹاپک بھی ہے. آئی تھنک آپ لوگوں نے اس کو اٹھایا اور پبلک کی اویئرنیس کے لیے کام کریں. یس, آپ کے 2 سوال تھے اس میں. سو پہلا کوشچن تو میں بعد میں آنسر کرتی ہوں جو علامات سے متعلق ہے, لیکن یہ کہاں ہوتا ہے. دیکھیں, یہ سوائل میں, پانی میں, آپ کا جو اسپرنگ واٹرز ہیں, سوئمنگ پولز ہیں, ٹینک کے واٹرز میں, شیلو واٹر, لیکس, ریور, سوئمنگ پولز, یہ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, انٹر کس طرح سے ہوتا ہے. اچھا, اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے نا, یہ سمجھتے ہیں ڈھیٹ ہے اس معاملے میں کہ یہ زیادہ ٹیمپریچر پہ سروائیو کر لیتا ہے. ایون 42 ڈگریز کہہ سکتے ہیں پاکستانی وائرس بھی, بہرحال بٹ ناٹ ان دیٹ سینس, سروائیو کرتا ہے 42 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بھی یا 115 ڈگری فارن ہائٹ پہ, اس سے زیادہ ٹیمپریچر بھی. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو زیادہ کیسز ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے سارے سمر میں زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں جب ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ یہ انٹر کہاں سے ہوتا ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ نوسٹرل سے انٹر ہو رہا ہوتا ہے ہماری. خاص طور سے جب ہم ناک میں بہت زیادہ پانی اگر چڑھاتے ہیں تو اس سے یہ جاتا ہے. علمیہ نے جو بیس آف اسکل پہ ایک بون رکھی ہوئی ہے, اٹس لائک جہاں سے آپ کو اسمیل آتی ہے اور سب چیزیں آتی ہیں, اس کو یہ کراس کرتا ہے, اٹ انٹرز انٹو دا برین. اور برین ایٹنگ امیبا اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بہت جلدی انفیکٹ کر سکتا ہے, ڈیڈلی وائرس ہے, سوری اٹس ناٹ اے وائرس, ڈیڈلی امیبا ہے. سو اٹ کین کل. جو اسٹڈیز دنیا بھر سے ڈفرینٹ ہوئی ہیں ان میں 100 میں سے 95 to 99% کیسز سروائیو نہیں کر سکتے, بٹ اسٹل سروائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ کیس رپورٹس ہوئے ہیں جن میں سروائیو کیا. لاسٹ ایئر ہمارے یہیں پی این ایس شفا میں ایک کیس ماشاءاللہ سروائیو کیا ہے. ارلی ڈائگنوز ہو جائے تو. لیکن کیا سمٹمز کیا ہوتے ہیں انیشلی؟ اچھا, اب ہم سمٹمس کی طرف آ جاتے ہیں. سو بیسکلی ارلی جو سمٹمز ہوتے ہیں اس میں شدید ترین سر کا درد ہونا, بخار کا ہونا. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کی اسمیل آلٹر ہو سکتی ہے, ان کو اسمیل نہیں آئے گی یا اس طرح, کیونکہ انوالو انہیں نروز کو کر رہا ہوتا ہے. آگے جیسے جیسے ڈیزیز بڑھتی ہے, ہیڈ ایک ورس ہوتا جاتا ہے, کوما ہوتا جاتا ہے, جھٹکے لگ سکتے ہیں. آن سیٹ سے جو کم سے کم ڈیوریشن ہے نا اس کی اکوائر کرنے کے بعد سمٹم آنے کی, وہ 2 days ہے, اور میکسیمم اٹس 15 days. یا بٹ یوزلی جو موسٹ آف دا کیسز ہیں وہ آپ کے 3 to 5 days میں پریزنٹ کر جاتے ہیں. ناٹ مچ آف انکیوبیشن پیریڈ, بہت ٹائم نہیں دیتا آپ کو. انکیوبیشن پیریڈ کی رینج ہے, بٹ موسٹ آف دا کیسز جو ہیں وہ ود ان 5 days آپ کے. اور ایک اور چیز ہے کہ اس پاکستانی معاشرے میں جہاں پر ہر چیز اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہے, یعنی کہ ہم کیا اینٹی الرجی سے لے کے ہم اینٹی بایوٹکس تک وہاں پر لے کے اور پورا کورس کر کے پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. یہ ایک ریزن ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں پرائمری ہیلتھ کیئر اتنا ڈیولپ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. سو لوگ یوزلی کویکس کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں یا ہوم ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اویلیبلٹی آف اینٹی بایوٹکس اینڈ اینٹی بایوٹکس خود ہی لے لیں گے. ایگزیکٹلی ہوتے ہیں بہت ساری کیسز میں, جب 3-4 جگہ سے ہو جاتے ہیں, جب بالکل کوماٹوز ہو جاتا ہے پیشنٹ, تو اس وقت وہ پھر کسی ٹرشری کیئر میں یا ہاسپٹل میں جاتے ہیں. سو یوزلی جو مین کاز آف مورٹیلٹی ہے وہ اپنا ایک امیبا کا اپنا تو ایک الگ ہے, لیکن وہ لیٹ پریزنٹیشن کی وجہ سے. اس کا ٹیسٹ کوئی ہوتا ہے جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ یس, اس کا ٹیسٹ دیکھیں, اس کا ٹیسٹ اس طرح سے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بیسکلی آپ کو برین امیجنگ کروانی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کہ کوئی بہت زیادہ سوجن تو نہیں ہو گئی ہے. اینڈ دین لمبر پنکچر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی کا پانی کا ٹیسٹ. یس, اس پہ اس کو بالکل ارلی, اگر آپ سی ایس ایف کے اندر جو ریڑھ کی ہڈی کا پانی ہے اس میں یہ موٹائل آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے اور فوراً دیکھنا ہوتا ہے نا, اس کو ہم ویٹ ماؤنٹ کہتے ہیں. دوسرا اس کا پی سی آر اویلیبل ہے, بٹ اگین وہ بھی آپ کے سی ایس ایف کے اندر ہی ہوتا ہے جو ریڑھ کی ہڈی کا پانی ہے. سو اس بیسس پہ اس کی ڈائگنوسس ہوتی ہے. تو اس وقت فوراً ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ملٹیپل اینٹی بایوٹکس, اینٹی بیکٹیریلز بھی ہیں, اینٹی فنگلز بھی ہیں. تو یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے 4 to 5 ڈرگس کا, وہ سب ملا کے دینی ہوتی ہیں, اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے. ان کی ڈوزیج بھی یوزول کے مقابلے میں تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے. سو وہ اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے. ایز سون ایز پاسبل آپ ڈائگنوز کر لیں گے, جتنی جلدی آپ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کریں گے کچھ چانسز آپ کے سروائیول. آپ نے کہا کہ 2 دن میں تو اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں, پھر وہ ظاہر ٹیسٹ ہوں گے, ڈاکٹر بھی ٹائم لے گا, اور تو کتنے دنوں میں ٹریٹمنٹ پھر
اس کے پاس ٹائم کتنا ہے اب ان 2 دن 3 دن کے بعد؟ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں آپ جتنی جلدی سیٹ اپ میں جائیں گے جتنی جلدی آپ کا ڈائگنوز کر پائے گا ڈاکٹر. یہ ہمارے ڈاکٹرز بھی سینسٹائز ہو جاتے ہیں نا سمر میں اگر کوئی اس طرح کا آ رہا ہے تو اس میں ہم فوراً کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم فوری طور پہ ریڑھ کی ہڈی کے پانی کے ٹیسٹ فوراً کر لیں. اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل آئی سے بیکاز دا ریزن از کہ جب آپ کے پاس بھی کوئی آئے گا تو آپ پہلے اس کو نزلہ زکام کے طور پر لیں گے. آپ فوراً نہیں کہیں گے کہ جا کے برین امیجنگ کرا لو کیونکہ سمٹمس سیم ہی ہوتی ہیں. کووڈ ہو جائے, آپ کو ویسے کولڈ ہو جائے, فلو ہو جائے, سمٹمز ہیڈ ایک کے ساتھ یہ نزلے زکام کے ساتھ ہی آتے ہیں. اس کا جو ہیڈ ایک ہے نا وہ بہت شدید والا ہیڈ ایک ہوتا ہے. پھر پلس آپ کا ایک دیکھیں ٹائم ڈیوریشن ہے آپ کی کہ اس وقت آپ سینسٹائز ہوئے ہیں کہ اس وقت کیسز زیادہ آ رہے ہیں. تو اگر کوئی پیشنٹ میرے پاس آئے گا بہت شدید ہیڈ ایک کے ساتھ, کوئی ینگ پیشنٹ ہے, کوئی اور ریزن نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, ہیڈ ایک ہو رہا ہے یا اس کو اسمیل آلٹر ہو رہی ہے, تو میں سوچوں گی ضرور. اور وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ پانی جی وہ اوپر چڑھ گیا ناک سے. وہ تو یوزلی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کامن لوگ مگر بتانے کو ڈاکٹر کو بہت کچھ بتایا. لیکن جب اگر آپ پول وغیرہ میں جاتے ہیں وہاں پر بھی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں. وہاں پہ بالکل احتیاط کرنی چاہیے. پولس کو کلورینیٹڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. کلورینیشن ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس سے پریونٹ کرنے کے لیے. دوسرا ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اوائڈ کریں اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور ریکریشنل یا واٹر والی ہیں, بٹ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو نوز کلپ یوز کریں, ٹھیک ہے. پانی نہ انٹر ہو, اپنا جو ہیڈ ہے وہ واٹر کے ابو رکھیں. ایئر کلپس یوز کریں. ایئر میں یوزلی اتنا رپورٹ نہیں ہوا ہے, زیادہ رپورٹ یہیں سے ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ والے کام کریں. باہر اگر وضو کرنے کے لیے جانے تو گھر سے واٹر باٹل لے کے جائیں, ڈسٹل واٹر کی یا بوائلڈ واٹر کی, یا وضو کے لیے آپ ناک میں کم از کم پانی ڈالنے کے لیے. ویسے تو اوائڈ کریں بہت کھینچ کے, لیکن اگر جانے تو اپنی واٹر باٹل آپ ساتھ لے کے چلے جائیں, اس کو یوز کر لیں. اچھا, کچھ لوگوں کو سائنسز کلیئر کرنے کے لیے بھی واٹر کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے لیے وہ ٹیپ واٹر, فاسٹ واٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہ کہ آپ یہ ڈسٹلڈ واٹر یا بوائلڈ واٹر جو ہے اس کو یوز کریں اپنے اگر کوئی نیبی بیرز یا بوائلڈ واٹر میں یہ پیراسائٹ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. جو ریکمینڈیڈ ہے CDC کی وہ یہی کہ 1 منٹ تک آپ نے اس کو اچھی طرح بوائل کرنا ہے پانی کو, دین کول کر کے اس کو سیو کر لیں. بٹ کلورینیشن از دی اسپیشلی سائنسز کلیئر کرنے کے لیے اپنے ناک کو سکشن پمپ نہ بنائیں. ہاں, بہت زیادہ نہ کریں. اور جو واٹر یوز کریں اس کو ڈسٹلڈ واٹر ہو. ویسے اٹ واز اے ویری نائس تھنگ ٹو سے کہ کلورینیٹڈ واٹر ہونا چاہیے. ہمارے تو پولس میں اللہ معاف کرے کہ موسٹلی یورینیٹڈ پانی ہی ہوتا ہے. سو بی ویری بہت کچھ ہے جو آپ کے ہائیجین کے لیے کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر تحریم, اور آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی کیونکہ آپ نے بہت ویلیوبل انفارمیشن شیئر کیا ہے. ہوپ ہمارے ناظرین ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے. ہر چیز کا سلوشن ہے, احتیاط کیجیے. یہ بھی بہت اچھا مشورہ تھا کہ آپ اپنے ساتھ پانی کی بوتل رکھ سکتے ہیں اور وضو کریں, کہیں پر بھی جا کے آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے احتیاط لازمی ہے جی. تو تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, اب یہ ہم نے تو آپ کو بتا دی, کیا خبر ہے ذرا پھر سے بتا دیجئے ہمیں. اچھا جی, یہاں پہ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ 5 بہنیں جو ہیں, 2 ان کے بھائی ہیں, ریحان ارسلان. اچھا, ان کا ایشو تھوڑا سا یہ ہے کہ اب